فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم سے مخاطب ہوں اور بار بار ان سے گفتگو کرتا رہتا ہوں۔ مولانا نے جب بھی بیان کیا، عوام کے سامنے لاکھوں ہوں یا ہزاروں ہوں، جب بھی بیان کیا، جب بھی انہوں نے اپنے ضمیر کی آواز بلند کی، جب بھی اپنے ذہن مسلم کی ترجمانی کی، جب بھی اپنے قلب مومن کی ترجمانی کی، تو انہوں نے سچائیوں کو پیش کیا، کھلم کھلا حق کی بات کی۔ انہوں نے کھل کر یہ بات کہی کہ ان کی فوج مجرم ہے، پولیس مجرم ہے، حکومت مجرم ہے، عدالت مجرم ہے، اور وہ 2-3 سالوں سے مسلسل اس طرح کے بیانات دیتے رہے۔ ظاہر ہے وہ بیانات دنیا بھی نوٹ کرتی رہی، دشمن و دوست نوٹ کرتے رہے، اور فرشتے لکھتے رہے، اور اللہ کی بارگاہ میں باتیں جاتی رہیں، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطابات قرآن پاک کے ذریعے اور احادیث نبوی کے ذریعے ہوتے رہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، زمین والے کیا کہتے ہیں۔ بہرحال ابھی پھر اسلام آباد کی مدنی مسجد کو شہید کرنے والوں کے خلاف جو بیان آپ نے دیے ہیں، جو بیانات دیے ہیں، اور بھی دیگر علماء نے بھی بیانات دیے ہیں، جمعیت العلماء سے جن کا تعلق ہے یا کسی اور جماعت و جمعیت سے تعلق ہے، انہوں نے اپنے بیانات کے ذریعے ظاہر ہے کہ اپنے غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے کہ بدترین ظلم پاکستان کی دھرتی پر ہو رہا ہے۔ وہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ کے نعرے سے بنا تھا، جیسے ہی اس کی آزادی ہوئی اور 14 اگست کا دن ان کو ملا تو لا الہ الا اللہ کو دفن کر دیا گیا، محمد الرسول اللہ کو کہیں دبا دیا گیا، مٹا دیا گیا، کیونکہ لوگوں نے پھٹی آنکھوں سے دیکھا، غم و غصے سے دیکھا، حیرت سے دیکھا اور نفرت سے دیکھا کہ یہ جو آزادی ملی ہے یہ انگریزوں کی کالونی کی آزادی ہے۔ انگریزوں نے اپنی ایک کالونی بنائی ہے، انگریزوں کی ایک فوج مسلط کی گئی ہے، اور اس فوج کے ماتحت ایک کمینہ پولیس مسلط کی گئی ہے، انگریزوں کے ماتحت حکومت کا نظام بنایا گیا ہے، جہاں شریعت کا نفاذ نہیں ہوگا، جہاں لا الہ الا اللہ کی جو حقیقت بیان کرنے والا قرآن ہے وہ اس کا نفاذ نہیں ہوگا، جہاں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ نہیں ہوگا، بلکہ برٹش قانون نافذ کیا جائے گا۔ برٹش نظام کے تحت تعلیمی نظام ہوگا، سیاسی نظام ہوگا، عدالتی نظام ہوگا، ان کے چہرے، مہرے، لباس، نقشے، تعلیم، عمل، ہر چیز برطانوی اور صہیونی نظام کے ماتحت ہوگی۔ وہ صلیبیوں کے بندے ہیں۔ لوگ حیران تھے کہ بھئی اسلام کے نام پر حکومت قائم ہوئی اور اسلام ہی کو دیش سے نکال دیا گیا، اور اسلام کے مقابل میں کفر کو لایا گیا، الحاد کو لایا گیا، عریانیت کو لایا گیا، فحاشی کو لایا گیا، شرابوں کو لایا گیا۔ ہر وہ چیز جو نبی نے منع کی تھی اس کو جائز قرار دیا گیا، اس پر عمل کیا گیا، اس کو جاری کیا گیا، اس کے حق میں قانون بنائے گئے۔ بات لوگ کرتے ہیں کہ نبی کی فلاں نے اہانت کر دی، اور غصہ ہو کر کبھی کبھی کوئی غیر مسلم ایسی حرکت کرتا ہے یا مسلمان ہی شمار ہوتا ہے اور اس پر الزامات ہوتے ہیں تو پھر لوگ اس کو مار دیتے ہیں، کاٹ کے پھینک دیتے ہیں، اس کی جان لے لیتے ہیں۔ لیکن کیا ہو گیا ہے لوگوں کو؟ جو مسجد توڑنے والے ہیں وہ کافر ہیں، جو قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے، اہانت کرنے والے، قرآن پر ملبہ گرانے والے، قرآن پاک کے اوراق کو توڑنے بکھیرنے والے بدترین کافر ہیں، بدترین کافر ہیں۔ پاکستانیوں، صرف قادیانی کافر نہیں ہیں، تمہاری حکومت کافر ہے، تمہاری فوج کے جرنیل اور کرنیل کافر ہیں، ان کے خلاف خروج فرض ہے۔ اگر تمہارے اندر نبی کی کوئی رمق ہے، اگر تمہارے اندر حضرت حسین سے کوئی نسبت ہے تو ان کے خلاف نکلو، ان امریکی کتوں، صہیونی کتوں کا خاتمہ کرو۔
یاد رکھو جب تک عاصم منیر کے ٹکڑے نہیں کر دو گے اور اس کے ساتھ جتنے بھی دجال کرنیل اور جرنیل ہیں ان کو چوراہوں پر نہیں لٹکاؤ گے، اور جب تک اس فراڈی حکومت، جھوٹی حکومت، مکار حکومت، دجال حکومت اور اس کے ساتھ جو بھی جڑے ہوئے ہیں اور اس کی ترجمانی کرنے والے جو چینل چلا رہے ہیں، جب تک ان کا خاتمہ نہیں کرو گے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ 70 سال گزر گئے، مولانا فضل الرحمان بوڑھے ہو گئے، اب کس دن کا انتظار ہے کہ ہاتھ میں پیر میں راشا ہو جائے اور اب صحت کام نہ کرے؟ اس دن کے انتظار سے پہلے ابھی جان اتنی تو ہے جو عمار ابن یاسر کی 93 سال کی عمر میں تھی، جنہوں نے مقابلہ کیا تھا وقت کے باغیوں اور ظالموں سے اور کہا تھا یہ باطل پرست ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان ابھی طاقت ہے ہاتھوں میں، انقلاب برپا کرو، پاکستان کی صدارت کے مستحق آپ ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہتا ہوں، لا الہ الا اللہ کے نام پر جو ملک بنا ہے اس کی صدارت کسی عالم کے پاس ہونی چاہیے جو مجاہدانہ صفات رکھتا ہو، جو کھل کر بات کرتا ہو، جو صاف بات کہتا ہو، صحیح عمل اختیار کرتا ہو، جس کا سلسلہ صحیح ہو، جس کے باپ بڑے مفتی رہے ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی صدارت کا حق اس کو ہے، چور زرداری کو نہیں، منافق زرداری کو نہیں، منافق شہباز کو نہیں، منافق مریم کو نہیں۔ ان کو حق نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم بنے، وہ وزیر اعلیٰ بنے، وہ صدر بنے۔ یہ چوروں، چکیٹوں، ڈکیتوں، مجرموں کی حکومت ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان بیانات سے کام نہیں چلے گا، سرفروشی کی ضرورت ہے۔ اب کفن پہن لو اور ہاتھ میں لے لو جان اور ان کے خلاف نکل کھڑے ہو کے پاکستان کی تطہیر کرنی ہے تاکہ وہ صحیح معنی میں پاکستان بن جائے۔ لہذا اپنی فوج کے جرنیلوں، کرنیلوں کے خلاف جہاد کرو، وقت کی حکومت کے خلاف جہاد کرو۔ جب تک اس کا خاتمہ نہ کر لو چین سے نہ بیٹھو، نہ کسی کو بیٹھنے دو۔ ان سے پہلے تو وہ منافق تو تھے ہی، پہلے دن سے منافق تھے، وہ منافق ہی مسلط ہوتے رہے الا ماشاء اللہ۔ لیکن اب مسئلہ مسجد جو گری ہے، یاد رکھو کہ یہ مسجد کسی افسر نے نہیں گرائی ہے، یہ مسجد تمہاری حکومت نے گرائی ہے، اور ابھی دسیوں مسجدیں کیا سینکڑوں مسجدیں گرائی جائیں گی، مدرسے گرائے جائیں گے، علماء کو جیلوں میں ڈالا جائے گا، ان کی توڑائی کی جائے گی۔ یہ سارا پلان ہے کیونکہ اب پاکستان اسرائیل کی کالونی بن چکا ہے۔ لہذا اسرائیل کے خلاف جو بڑے بڑے جلسے کیے تھے کہ ہمیں جانا چاہیے غزہ اور مقابلہ کرنا چاہیے، ہرگز نہیں۔ مولانا فضل الرحمان صرف اسلام آباد سے مقابلہ شروع کرو، لاہور تک پہنچو، کراچی تک پہنچو، اور اس کے بعد سرحد تک پہنچو اور بلوچستان کے کنارے تک پہنچو، اور ان منافقوں کا، ان کافروں کا، ان بدماشوں کا خاتمہ کرو۔ ابتدا عاصم منیر سے کرو، وہ پہلا کافر صہیونی کتا ہے۔ اگر تم نے اس کا خاتمہ نہیں کیا اور فوج کے جرنیلوں، کرنیلوں کا جو منافق ہے بلکہ اب کافر ہو گئے، مسجد گرانے والے کافر اور قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے کافر، نبی سے زیادہ قرآن کی بے حرمتی کفر کا سبب ہے۔ اس لیے قرآن کی اس بے حرمتی اور مسجد کی بے حرمتی، صرف بے حرمتی اگر ہوتی تو وہی کافی تھی، لیکن مسجد گرانے والے کافر ہیں، مجرم ہیں، خبیث ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں، نبی کے دشمن ہیں۔ تو مولانا سبیلنا الجہاد، الجہاد کے نعرے مت لگاؤ، بلکہ وہ عمل شروع کر دو، پوری طاقت سے شروع کر دو، اس نیت کے ساتھ کہ شہید ہونا ہے، اس نیت کے ساتھ شروع کر دو۔ اور ظاہر ہے کہ تمہارے نوجوان جب آگے بڑھیں گے، قربانیاں دیں گے، تو پھر پاکستان آزاد ہو جائے گا۔ اس لیے 14 اگست کو تم تاریخ دن کے طور پر مناؤ، تم اس حیثیت سے مناؤ کہ لا الہ الا اللہ کو پاکستان میں اس دن ذبح کیا گیا، محمد الرسول اللہ کو ذبح کیا گیا، اور یہ دن انگریزوں کی کالونی کے لیے بس یہ دن منایا گیا، اور اب اسرائیل کی کالونی کے لیے 14 اگست ہوگی۔
تم سارے ملک کو باغی بنا دو اور سب انقلابیوں کو نکالو، جب تک کہ ان مجرموں اور منافقوں اور بدماشوں اور بدقماشوں کا خاتمہ نہ کر لو، نہ اپنے گھر واپس ہو اور نہ اپنے کسی اور جگہ پر جاؤ، یا تو قبرستان جاؤ سیدھے، یا اس کے بعد فاتحانہ طور پر اسلام آباد کا پارلیمنٹ اپنے ہاتھ میں لو، صدارت کی کرسی اپنے ہاتھ میں لو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس لیے اب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ کھل کر کہتا ہوں، بہت سے بدھو چغد احمق گدھے یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان سے بیٹھ کر ہمیں یہ سنا رہا ہے۔ جی ہاں، میں تمہیں بھی سناتا ہوں، اور حرمین شریفین کی بے حرمتی کرنے والے آل سعود کو بھی سناتا ہوں، اور جزیرت العرب میں مندر بنانے والے اور گرجا بنانے والے اور یہودیوں کی مدد کرنے والے آل نہیان سے بھی کہتا ہوں، اور مصر کے سی گندے جانور نالی کے کیڑے کو بھی کہتا ہوں، اور تم سے کیوں نہ کہوں گا کہ تم پڑوسی ہو، سب سے زیادہ تمہارا حق ہے، اس لیے تم سے کہوں گا کہ اپنے منافقوں اور کافروں کا خاتمہ کر دو اگر جینا چاہتے ہو، اور ملک کو یہ چاہتے ہو کہ وہ اسلام کا مرکز بنے، کفر کا مرکز نہ بنے، اور نام تبدیل کرو اسلام آباد کو کفر آباد کہو کہ کیونکہ اب یہ ملک کفرستان ہو گیا ہے، اس لیے اس کو کفرستان میں تم اقلیت کی طرح رہ رہے ہو، اور پھر اس کے بعد جو بھی تمہارے مطالبے ہو وہ مطالبے کرتے رہنا۔ لیکن بہرحال یہ مسجد توڑنے والے، ان کا آرڈر دینے والے حکومت، اور حکومت کے اوپر عاصم منیر کتا، صہیونی کتا ہے۔ جو بھی کچھ ہو رہا ہے، اسرائیل سے جو دوستی ہو رہی ہے اور اس کو تسلیم کرنے کے لیے جو قراردادیں اندر پاس کی جا رہی ہیں، یہ کافر ہو چکے ہیں۔ کفر سے کم کی کوئی بات نہیں، نہ ان کا قرآن سنو نہ ان کا کلمہ سنو، ان کے کفر کی بنیاد پر۔ اور جو میرا درس تھا وہ آج اسی عنوان پر قرآن پاک کا درس میں نے دیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ آگے پھر جو آیات کریمہ آئی ہیں ان میں بتایا گیا ہے، یعنی مخاطب کیا ہے نبی کے اصحاب کو، یا ایھا الذین آمنوا، ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جو الذین آمنوا تھے سب حضور کے اصحاب تھے، فرمایا گیا ان سے جب یہ کہہ دیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، پھر سے ایمان لاؤ، تجدید کرو ایمان کی، تو ہم سب لوگ تو ظاہر ہے کہ جو خیار صحابہ ہیں ان کی جوتیوں کے ذرات کے برابر نہیں ہیں، اور خاص طور پر نبی کے جو اہل بیت ہیں ان کا مقام تو بے انتہا بلند ہے۔ ہمیں ان کے راستے پر چلنا ہے، اور ان کے راستے پر چل کر جو بھی مرتد ہوئے، باغی ہوئے، مجرم ہوئے، ان سے مقابلہ کرنا ہے۔ اور پاکستان کی حکومت کافر ہو چکی ہے، اور اس کی فوج کے جنرل اور کرنیل کافر ہو چکے ہیں۔ انہوں نے مسجد توڑی ہے اور توڑوانا چاہتے ہیں، انہوں نے قرآن کی بے حرمتی کر کے اپنے کفر کا اعلان کر دیا ہے۔ لہذا صرف اور صرف یہی ہے کہ لا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ بیٹھنا حرام، کھانا حرام، ان کے ساتھ ملنا جلنا حرام، ان کو سلام کرنا حرام، ان کا جواب لینا حرام، ان کے ساتھ وہ معاملہ کرو جو ہوتا ہے ملحدوں کے ساتھ، مرتدین کے ساتھ، اور بس اس معاملے کی بنیاد پر ان کا خاتمہ کیا بغیر کوئی حل نہیں ہے۔ اور 14 اگست کو سیاہ دن کے طور پر مناؤ، وہ دن کے جو لاشوں پر تیار ہوا اس کا جشن نہ مناؤ، بجائے روشنیوں کے ہر طرف کالے جھنڈے لگاؤ اور کالے لباس پہنو، کالی پٹیاں باندھو، اور یہ کہہ دو کہ اس ملک کے مجرموں نے اور چھپے ہوئے کافروں نے اور منافقوں نے اس کو کفرستان بنا دیا ہے، لہذا جب تک ان کا خاتمہ نہیں ہوگا اور زمین کی تطہیر نہیں ہوگی اس وقت تک پاکستان کا کوئی جشن نہیں منایا جائے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ویڈیو ملتی رہیں۔